اور اسلام کی تعبیر اور اس کی تشبیہ کے طور پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام ایک ایسا قلعہ ہے، اسلام ایک ایسی چار دیواری ہے، اسلام ایک ایسا مضبوط عمارت کا نام ہے کہ صرف وہی شخص مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے جو اس عمارت کے اندر داخل ہے، جو اس چار دیواری کے اندر ہے، اس قلعے کے اندر موجود ہے، بس وہی مسلمان ہے۔ جو اس دیوار سے باہر ہے، دروازے سے باہر ہے، اس کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں۔ بلکہ وہ شخص بھی کہ جو ایک پاؤں کو اس اسلام کے قلعے کے اندر رکھتا ہے اور دوسرا پاؤں اس کا دروازے سے باہر ہے، اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ ایسے بات نہیں بنے گی۔ اگر اس اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو، اس اسلام کے حصار میں اور اس کی چار دیواری میں آنا چاہتے ہو، تو پھر پورے کے پورے اس اسلام کے اندر داخل ہو، اور اس اسلام کے قلعے کے اندر جو تین باتیں، تین چیزیں جن پر ایمان لانا، جن کو تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ نے روز اول سے لازم قرار دے دیا، وہ ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ رسالت ہے، ایک عقیدہ آخرت۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں، وہ عبادات کے ہوں، عقائد کے ہوں، معاملات کے ہوں، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی لحاظ سے انہی تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑے ہوئے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور پھر آخرت۔ اور یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن دے دیا تھا جب انہیں جنت سے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بسایا اور زمین پہ بسایا۔ فرمایا اِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی ھُدًى فَمَن تَبِعَ ھُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْھِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی رائے، دوسری کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بس جیسے ہم نے کہنا ہے اسی طرح تم نے زندگی گزارنی۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام عقیدہ توحید ہے، اسی کا نام عقیدہ رسالت ہے، اسی کا نام ہی عقیدہ آخرت۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کسی شخص کو اس سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر دائیں بائیں ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اسی طرح ہی تسلیم کرنا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر امت نے انہی تین چیزوں کو اپنایا، انہی تین چیزوں کا اظہار کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئے، سب سے پہلے اس کو وہ نبی اور رسول بھی ماننے اور تسلیم کرنے کا پابند ہے جس نبی اور رسول پر وہ پیغام اور وہ وحی آئی۔ اس کے بعد اس کو ماننے والے مومن ہیں۔ ہر کوئی اللہ کو بھی مانتا ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے۔ یہ تینوں باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان ہو۔ لیکن اس امت کا، یہ جس امت میں پیدا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو شرف بخشا ہے، امت محمدیہ کا اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا، ان کی ذمہ داری پہلی امتوں کی بنسبت بڑھا دی۔ پہلے سارے نبی، ان کی ساری امتیں صرف تین چیزوں پر ایمان لانے کی پابند تھی، ایک توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں مقرر فرمائیں: عقیدہ توحید، آخرت، پھر رسالت، اور رسالت کے ساتھ ہی ختم نبوت۔ ختم رسالت بھی یہ اس سے پہلے کسی امت پر ایمان لانا اس کے لیے نہ ضروری تھا، نہ ان کو حکم تھا، نہ ان کی کوئی ضرورت تھی۔ یہ ضرورت بھی اسی امت کی، یہ فرض بھی اسی امت کا
جس طرح ہمیں رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے لیے ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کی ابدی صداقتوں میں یہ بات ارشاد فرما دی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، جو نبوت اور رسالت آئی سو آئی، آپ نے اس کو بھی تو مان لیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اب قیامت تو آئے گی، محمد کریم علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں اس امت کے لیے لازمی کرا دی، عقیدہ، ختم نبوت پہ ایمان لانا بھی لازمی کرا دیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کا شرف صرف نبوت اور رسالت کی حد تک تھا، لیکن محمد کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا شرف بھی بخشا، اور ان کو خاتم النبیین ہونے کی سعادت سے بھی بہرہ بخشا۔